اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ تو ناظرین، یہ سورہ قریش کی تلاوت ہو گئی۔ اب آئیے ترجمے اور مختصر تفسیر کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے ہے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ لإیلاف قریش، ترجمہ ہے چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں۔ آگے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، ترجمہ ہوگا کہ یعنی وہ سردی اور گرمی کے موسموں میں یمن اور شام کی طرف سفر کرنے کے عادی ہیں۔ اس کی مختصر تفسیر ہے، اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے عرب میں قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ کوئی شخص آزاد اور امن کے ساتھ سفر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ راستے میں چور، ڈاکو یا اس کے دشمن قبیلے کے لوگ اسے مارنے اور لوٹنے کے در پہ رہتے تھے۔ لیکن قریش کا قبیلہ چونکہ بیت اللہ کے پاس رہتا تھا اور اسی قبیلے کے لوگ بیت اللہ کی خدمت کرتے تھے، اس لیے سارے عرب کے لوگ ان کی عزت کرتے تھے اور جب وہ سفر کرتے تو کوئی انہیں لوٹتا نہیں تھا۔ اس وجہ سے قریش کے لوگوں کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی تجارت کی خاطر سردیوں میں یمن کا سفر کرتے تھے اور گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے۔ اسی تجارت سے ان کا روزگار وابستہ تھا، اور اگرچہ مکہ مکرمہ میں نہ کھیت تھے نہ باغ، لیکن انہی سفروں کی وجہ سے وہ خوشحال زندگی گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس صورت میں انہیں یاد دلا رہے ہیں کہ ان کو سارے عرب میں جو عزت حاصل ہے اور جس کی وجہ سے وہ سردی اور گرمی میں آزادی سے تجارتی سفر کرتے ہیں، یہ سب کچھ اس بیت اللہ کی برکت ہے کہ اس کے پڑوس ہونے کی وجہ سے سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ لہذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کے مالک یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کریں اور بتوں کو پوجنا چھوڑ دیں، کیونکہ اسی گھر کی وجہ سے انہیں کھانے کو مل رہا ہے اور اسی کی وجہ سے انہیں امن و امان کی نعمت ملی ہوئی ہے۔ اس میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ جس کسی شخص کو کسی دینی خصوصیت کی وجہ سے دنیا میں کوئی نعمت میسر ہو، اسے دوسروں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کرنی چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، ترجمہ اس لیے انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں۔ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، ترجمہ کہ جس نے بھوک کی حالت میں انہیں کھانے کو دیا اور بدامنی سے انہیں محفوظ رکھا۔ تو ناظرین، یہ سورہ قریش کی تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر ہو گئی۔ آپ سبھی حضرات کا شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔